السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہی ہوں گے. یار اگر ناول پڑھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو ذرا کمنٹ بھی کر دو, ذرا لائک بھی کر دو, چینل کو سبسکرائب بھی کرو تاکہ میں آپ کے لیے اپنے ہی لکھے ہوئے اچھے ناولس لاؤں اور آپ کو اسی طرح انٹرٹین کروں. تو کائنڈلی مجھے سپورٹ تو کر دو تھوڑا. اور پڑھتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ جو کہ بہت ہی دھماکے دار ہے. تو آئیے بنا وقت ضائع کیے بنا شروع کرتے ہیں آج کا یہ ناول, جس کا نام ہے جب دل ہار گیا, اور اس کا ایپیسوڈ ہے 19, ریٹن بائی صوفی تھاٹس. آج نکاح کا دن تھا. علی اور آیت دونوں کے چہروں پر خوشی کی روشنی تھی. دل میں نئے خواب اور زندگی کی حسین رنگ سجے تھے. آیت کی مسکان اور علی کی آنکھوں کی چمک سب کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. گھر کے ہر کونے میں خوشی کی گونج تھی. رشتہ دار, دوست, سب ہنسی خوشی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. ہر کوئی اس لمحے کو یادگار بنانے میں مصروف تھا. ادھر ہبا بھی صبح سے بہت خوش تھی. اس کے کپڑوں کی چمک, ہاتھوں میں مہندی, آنکھوں میں چمک, سبھی کچھ بتا رہے تھے کہ آج اس کا دن بھی خاص ہے. مگر دل کے اندر ایک سوال بار بار سر اٹھا رہا تھا. آج میرا نکاح فارس سے ہو جائے گا, لیکن میں تو فارس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. نہ کبھی اس سے بات ہوئی, نہ اس نے مجھے کبھی میسج کیا. یہ سوچ کر ہبا کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتی ہے, کیا آج کے دور میں بھی ایسے لڑکے پائے جاتے ہیں جو اپنی ہونے والی بیوی کو جاننے کی کوشش تک نہ کریں؟ پھر فوراً سر جھٹک دیتی ہے اور خود کو سمجھاتے ہوئے مسکرا کر سوچتی ہے شاید وہ تھوڑا شرمیلا ہے, سب کے سامنے زیادہ بات کرنے والا نہیں ہوگا. یہ سوچ کر وہ اپنی ہتھیلیوں کی مہندی دیکھتی ہے, دل کو تھوڑا مضبوط کرتی ہے اور خاموشی سے دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ نیا سفر خوشیوں بھرا ہو. فارس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. وہ کمرے میں بار بار ادھر سے ادھر چکر لگا رہا ہے. اس کے قدموں کی آواز دل کی دھڑکن جیسے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہے. میز پر رکھے موبائل کی اسکرین بار بار جل بجھ ہو رہی ہے. شہر کے پیغامات اور کالز, ہر پیغام میں ایک ہی بات, اگر تم نے سب کے سامنے مجھ سے انکار کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی. یہ جملے فارس کے ذہن میں گونج رہے تھے. اس کا دماغ کا سن ہو چکا تھا. دل بے قابو. ایک پل کو رکا, پھر تھک کر بستر پر جا بیٹھا. دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. اسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے. کوئی راستہ نہیں, کوئی امید نہیں. یا اللہ میں کیا کروں, وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا. اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی بیوی سحر سب کچھ برباد کر دے گی, اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کی اپنی فیملی جو برسوں سے اس پر بھروسہ کرتی آئی ہے اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. ایک چیخ اس کے اندر سے ابھرتی ہے. وہ بے اختیار چلا اٹھتا ہے, میں کیا کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یا اللہ میری مدد فرما تاکہ میں صحیح فیصلہ کر پاؤں. اس کے لفظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں, مگر کوئی جواب نہیں, صرف خاموشی اور اس کے اندر کا بڑھتا ہوا طوفان. گھر میں شادی کی چہل پہل عروج پر تھی. ہر طرف ہنسی, باتیں اور خوشیوں کا امتزاج سا چھایا ہوا تھا. آیت اور ہبا تیار ہو چکی تھی. دونوں نے رنگین کپڑوں میں ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے آئینے کے سامنے آخری نظر ڈالی. ہبا نے مسکرا کر کہا, چلو آیت, علی بھائی آ گئے ہیں ہمیں پارلر چھوڑنے کے لیے. آیت نے تیزی سے دوپٹہ درست کیا, پرس اٹھایا اور آہستہ قدموں سے نیچے آ گئی. دروازے کے باہر سفید کار کھڑی تھی. علی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. جیسے ہی آیت اور ہبا قریب پہنچی اس نے فوراً فون بند کیا اور دونوں کی طرف متوجہ ہوا. تو تیار ہیں دونوں شہزادیاں, یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ ہبا نے چھیڑنے والے انداز میں کہا, ہم تو تیار ہیں, بس آپ ہی ذرا لیٹ آئے ہیں. ارے جناب, آپ کے لیے تو وقت بھی رک جائے تو کم ہے. ہبا ہنسی, جبکہ آیت نظریں جھکا کر مسکرا دی. علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا. پہلے ہبا بیٹھی, پھر آیت. علی خود ڈرائیور سیٹ پر آ کر بیٹھا. گاڑی چل پڑی. باہر دھوپ نرم تھی. سڑک کے کنارے پھولوں کے درخت جھوم رہے تھے. گاڑی میں کچھ لمحوں تک خاموشی رہی. ریڈیو سے ہلکی دھن بج رہی تھی. پھر علی نے ایک نظر
ریئر ویو مرر سے آیت کی طرف ڈالی۔ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ آیت نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ جی بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ ہبا مسکراتے ہوئے بولی، تھکن نہیں، شرم ہے، صبح سے علی بھائی کا نام سنتی جا رہی ہے، اب خود سامنے بیٹھے ہیں تو بولتی ہی نہیں۔ علی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ چلو بھائی، لگتا ہے مجھے بولنے کی اجازت آج نہیں ملے گی۔ آیت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاڑی آہستہ آہستہ پارلر کے سامنے جا رکی۔ علی نے اتر کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں نیچے اتری۔ آیت پارلر جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کان کے پاس سرگوشی میں کہا، آج تو تمہیں دیکھنے کے لیے میں بے قرار رہوں گا۔ یہ سن کر آیت کا دل دھڑکنے لگا۔ آیت نے شرماتے ہوئے نظریں چرائیں اور تیزی سے پارلر کے اندر چلی گئی، جبکہ علی دور تک اسے دیکھتا رہا۔ پارلر کے باہر سورج کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آیت اور ہبا کو اندر چھوڑ کر علی نے ایک لمبی سانس لی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ملایا۔ فون کی طرف سے مانوس سی آواز آئی۔ ہاں بھائی بول، علی ہنستے ہوئے بولا۔ کہاں ہے تو؟ ابھی تک آیا نہیں؟ حماد کی آواز میں ہلکی سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ بس وہیں اپنی پرانی جگہ جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، رک جا، آ رہا ہوں میں۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی، ہوا بالوں سے کھیلنے لگی۔ علی کے ذہن میں پرانی یادیں گھومنے لگی۔ کالج کے دن، وہ پرانی چائے کی دکان، بے فکری کے لمحات اور دوستوں کے وہ بے ساختہ ہنسی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ سڑک کے کنارے پرانی چائے کی دکان کے سامنے وہی پرانا بینچ رکھا تھا جہاں کبھی علی، حماد، کبیر اور باقی دوست بھی بے فکری سے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ آج وہاں بس حماد بیٹھا تھا، سر جھکائے سامنے پڑے چائے کے کپ سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد علی کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے اترا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حال ہے یار؟ آج میری شادی اور تو ادھر بیٹھا ہے، بتا کیا بات ہے، اتنا چپ کیوں بیٹھا ہے؟ بس دل بھاری سا ہے، جانے سے پہلے ذرا یہاں آنا چاہتا تھا۔ علی چونک کر بولا، جانے سے پہلے؟ کہاں جا رہا ہے تو؟ حماد نے ایک لمبی سانس لی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما۔ کراچی، ابھی تھوڑی دیر میں میری فلائٹ ہے، وہاں ایک کمپنی میں جاب ملی ہے۔ علی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تو سچ میں جا رہا ہے؟ میں تو سمجھا تھا بس باتوں میں کہہ رہا ہے۔ حماد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر آنکھوں میں اداسی چھپی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی علی، انسان وہ سب چھوڑ دیتا ہے جو اس کے بس میں نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی جناب، آپ کی طرح میرا خاندانی بزنس نہیں ہے۔ مجھے اپنا کیریئر خود ہی بنانا ہے۔ امی کو اچھی زندگی دینی ہے، اس لیے اب کراچی جانا ہی پڑے گا۔ یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ویسے بھی باجی بھی وہیں رہتی ہیں، امی یہاں اکیلی ہو جاتی ہیں، وہاں باجی کے پاس رہیں گی تو خوش رہیں گی، میں تو ویسے بھی سارا دن آفس میں گزاروں گا۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، تو ہمیشہ سے ہی دل کا صاف رہا ہے، میری دعا ہے اللہ تجھے کامیاب کرے اور تو وہ سب کر پائے جو تو چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ہوا میں چائے کی خوشبو اور شام کی اداسی گھل چکی تھی۔ پھر علی نے ہنستے ہوئے کہا، چل کم از کم ایک کپ چائے تو پلا دے، کراچی جانے سے پہلے تیری ٹریٹ تو بنتی ہے۔ حماد نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، چائے تو کیا، پورا دل رکھ لے میرے دوست۔ دونوں نے چائے کے کپ اٹھائے۔ حماد کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار اتنی گہری باتیں چھوڑ، میری شادی ہے آج، خوش رہنے کا دن ہے۔ حماد نے چائے کا گھونٹ بھرا اور سر ہلا دیا۔ پتہ ہے، مگر دل تھوڑا بھاری سا ہے، کیونکہ میں نے کتنا کچھ سوچا تھا تیری شادی کے لیے، لیکن اب مجھے تھوڑی دیر میں کراچی کے لیے نکلنا ہے۔
میں تیری شادی میں شامل نہیں ہو سکوں گا، لیکن میری دعا ہے کہ تو اور آیت بہت خوش رہو۔ یاد رکھنا، ہم بھلے ہی دور رہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھی یادیں دل میں رکھیں گے، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی تھا جو ہم نے ساتھ گزارا ہے۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہنستے ہوئے کہا، بس یہی بات ہے، اب چل، مجھے دیر ہو رہی ہے، تیاری بھی کرنی ہے۔ حماد نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بھائی، آج تیرے لیے بھی صحیح، تیرے لیے ہی صحیح، سب غم ایک طرف۔ وہ دونوں چائے کا بل چکاتے ہیں۔ علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا، حماد کو گلے لگایا اور بولا، خداحافظ میرے دوست، اب اچھے سے انٹرویو دینا۔ علی گاڑی میں بیٹھا اور تیز رفتار سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی، دل میں صرف ایک ہی خیال، اب میری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ نکاح کے کپڑے بستر پر رکھے تھے۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ رشتہ ہمیشہ خوشیوں بھرا رہے۔ پارلر کے اندر ہلکی ہلکی خوشبو، گہما گہمی اور بیوٹی ایکسپرٹس کے ہلکے ہلکے میوزک کے درمیان آیت آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ۔ اس کے موبائل پر بار بار ایک نام جگمگا رہا تھا، حور۔ وہ کئی دنوں سے حور کی کالز اور میسج نظر انداز کر رہی تھی، ناراض تھی، دل کی گہرائیوں میں کہیں دکھ چھپا تھا، مگر آج پھر سے وہی کال آ رہی تھی۔ آیت نے نظر چرائی، فون کچھ لمحے بجتا رہا، پھر بند ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی اسکرین پر ایک میسج نمودار ہوا، اب اتنی بھی ناراض مت ہو یار، اپنی دوست کی مجبوری تو سمجھو۔ یہ پڑھ کر آیت کا دل جیسے پگھل گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کال پک کر لی۔ اچھا۔ دوسری طرف سے فوراً حور کی خوشی بھری آواز آئی، اے میری پیاری آیت، آخر تو نے کال اٹھا ہی لی، دل خوش کر دیا۔ آیت کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر لہجہ ابھی بھی ناراضی بھرا تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا میں ناراض کیوں تھی، پتہ ہے نا، مگر حالات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ بس اب ناراض مت ہونا، تمہاری خوشی میں میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ آیت خاموش ہو گئی، دل کے بوجھ ہلکے سے لگنے لگے۔ ویسے سن، نکاح مبارک ہو میری خوبصورت سی دوست، اللہ تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے، میں دل سے دعا کر رہی ہوں تم دونوں کے لیے۔ آیت کے آنکھوں میں نمی اتر آئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، شکریہ حور، تمہاری دعائیں ہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ حور نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بس اب رونا نہیں، ورنہ پارلر والی تمہیں پھر سے میک اپ کرے گی۔ دونوں ہنس پڑتی ہیں، لمحہ بھر کے لیے جیسی پرانی دوستی وہ چمک واپس آ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد آیت کے چہرے پر اداسی کی ہلکی سی پرچھائی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، حور، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کے دن تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ یقین جانو میں تم دونوں کو بہت مس کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے حور کے لہجے میں نمی آ گئی، آیت دل چھوٹا مت کرو، تم جانتی ہو نا میں کیوں نہیں آ سکی۔ آیت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ہاں پتہ ہے، عبادت نے بھی مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ استنبول جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، اس لیے شادی میں نہیں آ سکے گی۔ لیکن حور، تم دونوں کے بغیر یہ سب ادھورا لگ رہا ہے۔ ہر خوشی جیسے آدھی سی لگ رہی ہے۔ کچھ لمحے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، صرف دلوں کی دھڑکنوں کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ حور نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں آیت، بس فاصلے درمیان میں آ گئے ہیں، خوش رہنا یہی چاہتی ہوں میں، اور ہاں مسکرانا مت بھولنا، تمہاری مسکراہٹ سب سے حسین ہے۔ آیت کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں کی نمی اب بھی برقرار تھی۔ کاش تم دونوں یہاں ہوتی۔ فون کٹنے کے بعد آیت نے موبائل سینے سے لگا لیا، جیسے اپنی دوستوں کی یاد کو سینے میں چھپا رہی ہو۔ اتنے میں فون کی میسج ٹیون بجی۔
آیت نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اسکرین پر عبادت کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کھولا۔ پیغام میں صرف چند سادہ مگر گہرے لفظ تھے۔ میری پیاری آیت، شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ تمہاری زندگی ہمیشہ خوشیوں بھری رہی اور علی تمہیں ویسا ہی پیار دے جیسا تم ڈیزرو کرتی ہو۔ ہمیشہ مسکراتی رہنا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ تمہارا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ تمہاری عبادت۔ یہ الفاظ جیسے آیت کے دل میں اترتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں چمکدار نمی تیر گئی، لبوں پر ایک لرزتی مسکراہٹ آ گئی اور دل سے ایک ہی جملہ نکلا، کاش تم یہاں ہوتی عبادت، کاش۔ اس نے موبائل سینے سے لگا لیا۔ ہال روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ چاروں طرف خوشیوں کی چمک بکھری ہوئی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور قہقہوں کی گونج ماحول کو مہکائے جا رہی تھی۔ موسیقی کی مدھم دھن فضا میں خاص نرمی بھر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی، ہر چہرے پر خوشی، ہر لب پر دعائیں۔ بچیاں رنگین جوڑوں میں دوڑتی پھر رہی تھیں اور بڑے باوقار انداز میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ ہال کے داخلی دروازے پر مصطفیٰ صاحب اور عبدالکریم صاحب خود استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں بزرگوں کے چہروں پر اطمینان اور فخر نمایاں تھا۔ عبدالکریم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ، آج دونوں خاندان ایک ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ خوشیاں برقرار رکھے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے۔ مصطفیٰ صاحب نے جواب دیا، بس یہی دعا ہے بھائی صاحب کہ یہ رشتہ ہمیشہ سلامت رہے اور یہ بچے ہمیشہ خوش رہیں۔ اتنے میں اعظم صاحب کی آواز آئی، آمین۔ پھر تینوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آمین، اور مصطفیٰ صاحب نے آگے بڑھ کر اعظم صاحب کو گلے لگایا اور ان کا ویلکم کیا۔ اسی دوران نئے مہمان داخل ہوئے تو دونوں آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، خوش آمدید کیا، آئیے آئیے، آج تو ہمارے بیٹے کا نکاح ہے، آپ کا آنا باعث برکت ہے۔ اسٹیج کے قریب خواتین خوش گپیاں کر رہی تھیں، چھوٹے بچے رنگ برنگے غبارے لیے خوشی سے اچھل رہے تھے۔ ایک طرف زرینہ بیگم، روبینہ بیگم اور حبیبہ تائی دلہن کے انتظامات پر نظر رکھے بیٹھی تھیں۔ ماحول میں ایک خاص سکون اور چہل پہل تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہال کا ہر کونا دعاؤں سے گونج رہا ہو۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ ہال کی فضا میں ایک خاص سا سکون تھا اور انتظار کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مولوی صاحب اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ سب مہمانوں کی نظریں اس سمت مرکوز تھیں جہاں سے دلہن کو آنا تھا۔ اسی لمحے ہال کے ایک کونے سے آیت کی کزنز ہنستی مسکراتی ہوئی اندر آئیں۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئے آیت چل رہی تھی۔ اس نے گلابی اور سنہری رنگ کے امتزاج والا خوبصورت لہنگا پہن رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ تھا۔ خوبصورت میک اپ اور آنکھوں کی چمک اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ جب روشنی اس کے چہرے پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے چاندنی کے ذرے اس کے گرد رقص کر رہے ہوں۔ کزنز شرارت بھرے لہجے میں کہنے لگی، واہ بھئی، ہماری دلہن تو آج سب کے دلوں پر راج کرے گی۔ آیت شرماتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیتی ہے۔ اس کے کانوں میں سجی جھمکیاں ہولے سے بجنے لگتی ہیں اور آہستگی سے قدم بڑھاتی ہوئی اسٹیج کے قریب لائے گئے خصوصی نشست کی طرف بڑھتی ہیں۔ سب کی نظریں پل بھر کو اس پر ٹک جاتی ہیں۔ دلہن آ گئی تھی۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا اٹھے اور ہال میں موجود ہر دل دعا دے رہا تھا، اللہ یہ جوڑی سلامت رکھے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلتا ہے اور علی سفید شلوار قمیض پر بلیک شیروانی پہنے، چہرے پر اعتماد بھری مسکراہٹ لیے اپنے والد مصطفیٰ ملک صاحب کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آتا ہے، محفل میں سب کی نظریں صرف اس کی طرف ہوتی ہیں، روشنی جیسے خود اس کے گرد ٹھہر گئی ہو۔
اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف محبت کے یقین سے آتا ہے۔ سب کزنز ہوٹنگ کرتے ہیں اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں، وہ دیکھو دولہا بھائی آ گئے۔ واو، ایپیسوڈ تو بہت زبردست تھا۔ اب دیکھتے ہیں آیت اور علی کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ سب جاننے کے لیے تو آپ کو اسٹوری کے ساتھ جڑنا پڑے گا، تو ویٹ کیجئے اگلے ایپیسوڈ کا، اور میرے ساتھ آپ بھی، اور میں بھی کرتی ہوں، مجھے بھی شدید انتظار رہے گا اگلے ایپیسوڈ کا، کیونکہ علی اور آیت کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ فارس تو شادی شدہ ہے اور یہ کہانی کس موڑ پر جاتی ہے۔ تو مجھے تو ایپیسوڈ بہت دھماکے دار لگ رہا ہے اگلا بھی۔ تو کہانی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے۔ تو چلتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے لیے، جب تک کے لیے اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔